آج رحمتوں کا دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا ہے۔ آج وہ مہینہ شروع ہو رہا ہے جو رمضان کا دروازہ ہے، جس کا نام ہے شعبان۔ ناظرین، آج کی اس بابرکت گھڑیوں کو ضائع نہیں کرنا اور چاند دیکھ کر یہ وظیفہ ضرور پڑھیں۔ انشاءاللہ رزق دولت کی کمی نہیں رہے گی اور ہر دعا بھی قبول ہوگی انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی رات عام رات نہیں، یہ خاموشی بھی عبادت لگ رہی ہے۔ شعبان کی پہلی رات ہے، رحمت آہستہ آہستہ اتر رہی ہے۔ دل اگر بوجھل ہے تو سمجھ لو اللہ نے بلایا ہے۔ یہ مہینہ رمضان کا دروازہ ہے، یہ رات واپس پلٹنے کا موقع ہے۔ ہم نے بہت کچھ کھویا لیکن اللہ کو نہیں کھویا، آج بھی وہ سن رہا ہے۔ شعبان وہ مہینہ ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا۔ اس میں اعمال اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں۔ آج ہماری زندگی کی فائل کھلی ہے، نمازیں بھی سامنے ہیں، غفلتیں بھی، دعائیں بھی اور خاموش آنسو بھی۔ کیا ہم تیار ہیں جو پیش ہو رہا ہے اس کے لیے؟ ہم نے دنیا کو وقت دیا، اللہ کو ٹال دیا، ہم نے لوگوں کو راضی رکھا، رب کو ناراض کیا۔ آج سچ بولنے کی رات ہے، آج بہانے نہیں، اعتراف کریں۔ اے اللہ، ہم مانتے ہیں ہم کمزور ہیں، ہم جانتے تھے پھر بھی گناہ کیا، ہم سمجھتے تھے پھر بھی رک نہ سکے، لیکن تو غفور ہے، تو رحیم ہے۔ تو نے خود فرمایا مایوس نہ ہو۔ آج ہم مایوس نہیں، شرمندہ ہیں۔ آج آنسو بہا رہے ہیں کیونکہ دل ٹوٹ چکا ہے۔ اے اللہ، اس شعبان کی پہلی رات میں ہمیں معاف فرما دے، دلوں کی سختی ختم کر دے، نفرتوں کو مٹا دے، سکون عطا فرما۔ جو بیمار ہیں انہیں شفا دے، جو پریشان ہیں انہیں آسانی دے، جو رو رہے ہیں ان کے آنسو قبول فرما۔ اے اللہ، ہمیں رمضان تک پہنچا دے، رمضان کو ہماری زندگی بدلنے والا بنا دے۔ ہم رسم نہیں، حقیقت چاہتے ہیں، ہم دکھاوا نہیں، ہدایت چاہتے ہیں۔ آج نیت کرتے ہیں بدلنے کی، آج ارادہ کرتے ہیں لوٹ آنے کا۔ اے اللہ، ہمیں چھوڑنا مت، ہمیں رد نہ کرنا۔ یہ پہلی رات ہے، دروازے ابھی کھلے ہیں، رحمت ابھی باقی ہے۔ اگر آج لوٹ آئے تو سب بدل سکتا ہے۔ شعبان ہمیں سنبھال لے، رمضان ہمیں بدل دے اور یہ زندگی تجھے راضی کر دے، آمین۔ شعبان کے مہینے میں ہمیں خوب عبادت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی زندگی کو بڑا قیمتی بنایا ہے، اس کو اپنی رحمت خاصہ اور برکت تامہ سے نوازنے کے لیے مختلف مواقع عطا فرمائے ہیں۔ پہلی امتوں کی عمریں لمبی اور جسمانی قوتیں مضبوط ہوتی تھیں، اس کے مقابلے میں امت محمدیہ کی عمریں بھی کم ہیں اور صحت کے اعتبار سے بھی کمزور ہیں۔ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کے طفیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو خاص انعامات اور اعزازات سے نوازا ہے کہ محنت تھوڑی اور بدلہ لامحدود، بے انتہا اجر و ثواب کی سعادت اس امت کو حاصل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کے چاند کا شمار رکھو رمضان کے لیے، یعنی جب ماہ شعبان کی تاریخ صحیح ہوگی تو رمضان میں غلطی نہیں ہوگی۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کا اتنا خیال رکھتے تھے کہ کسی ماہ کے چاند کا اتنا خیال نہیں فرماتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پایا تو پھر ناگہاں وہ بقیع میں پائے گئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں اس بات کا ڈر تھا کہ اللہ اور اس کا رسول تم پر ظلم کریں گے؟ میں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خیال کیا کہ شاید آپ ازواج مطہرات میں سے کسی کے پاس تشریف لے گئے ہوں گے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں شب کو آسمان دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلہ کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد سے زیادہ گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ قبیلہ کلب کے پاس
تقریباً 20,000 بکریاں تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان سے زیادہ کسی مہینے میں روزے نہیں رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھتے تھے اور فرماتے، نیک عمل اتنا ہی کیا کرو جتنی تمہاری طاقت ہے، کیونکہ اللہ ثواب دینے سے تھکے گا نہیں، تم ہی تھک جاؤ گے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دستور نفلی روزوں کے بارے میں یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی بلا ناغہ روزے رکھنا شروع کرتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھنا ختم نہیں کریں گے، اور کبھی کبھی اس کے برعکس ایسا ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہ رکھتے اور مسلسل بغیر روزے کے دن گزارتے، یہاں تک کہ ہمیں خیال ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی روزہ نہیں رکھیں گے۔ پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کے علاوہ اور کسی مہینے میں پورے روزے رکھتے نہیں دیکھا، اور میں نے شعبان کے علاوہ کسی مہینے میں زیادہ روزے رکھتے نہیں دیکھا۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں جتنے روزے رکھتے تھے اور کسی مہینے میں اس مہینے جتنے روزے نہیں رکھتے تھے۔ ماہ شعبان کی 15ویں شب کی فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تم جانتی ہو اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیے اس رات میں کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس رات میں یہ ہوتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی اولاد میں سے جو شخص اس سال پیدا ہوگا اور جو اس سال میں مرے گا، اس کا مرنا اور پیدا ہونا لکھا جاتا ہے، اور جو فرشتے ان کاموں پر مقرر ہیں ان کو اطلاع دی جاتی ہے، اور جتنا جتنا رزق مخلوق کو اس برس میں ملے گا سب لکھا جاتا ہے۔ اور اس 15ویں رات اللہ تعالیٰ سورج ڈوبتے ہی اس دنیا آسمان پر تشریف لاتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی نیک بندہ ایسا ہے کہ جو ہم سے بخشش مانگے تو ہم اس کو بخش دیں، کوئی رزق مانگے تو ہم اس کو رزق دیں، کوئی مصیبت کا مارا دعا کرے تو ہم اس کی مصیبت کو دور کریں۔ اس طرح صبح ہونے تک ارشاد فرماتے ہیں، بس بندوں کو چاہیے کہ اس رات میں خوب عبادت کریں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور 15ویں تاریخ کو روزہ رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس رات میں اپنی مہربانی سے بہت سے بندوں کو بخشتا ہے، مگر کافر، مشرک، کینہ رکھنے والے کو اور قاتل کو نہیں بخشتا۔ اس ماہ مبارک میں ہمیں توبہ استغفار کی کثرت کرنی ہے، اور اس ماہ مبارک یعنی شعبان کے مہینے میں یہ ایک اللہ تعالیٰ کا نام کثرت سے پڑھیں، برکت کے خزانے کھل جائیں گے، اتنی دولت ہوگی کہ ساری ضروریات پوری ہو جائیں گی۔ الحمدللہ شعبان المعظم کا مہینہ شروع ہو چکا، اور شعبان کے چاند کے حوالے سے بھی ہم آپ کے ساتھ ایک بہت ہی پاورفل وظیفہ شیئر کریں گے کہ اگر کسی کو رزق کے، دولت کے مسائل ہیں تو وہ شعبان کا چاند دیکھ کر یہ دعا پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کے سارے جتنے بھی رزق کے، دولت کے مسائل ہیں حل ہو جائیں گے۔ اور آج کا یہ جو وظیفہ ہے یہ شعبان کے پورے مہینے کا یعنی پورے مہینے کا وظیفہ ہے۔ پورا مہینہ آپ نے چلتے پھرتے صرف اللہ تعالیٰ کا ایک نام پڑھنا ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ان کو بے تحاشا دولت ملے، بے حساب رزق ملے، ساری زندگی ملتا رہے، تو اس کو چاہیے کہ شعبان کے مہینے میں چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے ہر وقت اللہ کا ایک نام پڑھتے رہیں۔ انشاءاللہ رزق کے تمام مسائل اللہ تعالیٰ کے حکم سے حل ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ بے حساب رزق ملے گا اور دولت ساری زندگی نصیب ہوتی رہے گی۔ ایک ہی اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ کون سا اللہ تعالیٰ کا نام ہے؟ وہ نام ہے یا وہاب۔ یہ آسان اور چھوٹا سا عمل ہے۔ آپ انسان چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، آپ کہیں جا رہے ہیں اور کسی جگہ پہ جا رہے ہیں یا فارغ بیٹھے ہوئے ہیں، کسی سے بات نہیں کر رہے یا سفر میں ہیں، تو ہر حالت کے اندر یا وہاب اس کی کثرت کرتے رہیں۔ وہی بات ہوتی ہے کہ جتنا گڑ ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا، تو جتنا اس لفظ کو پڑھیں گے اتنا انشاءاللہ آپ کو یہ وظیفہ فائدہ دے گا۔
تو اس عمل کو شعبان کے اندر ضرور کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہت اجر ملے گا اور بہت اس کا آپ کو فائدہ بھی حاصل ہوگا۔ اب چلتے ہیں شعبان المعظم کے اس وظیفے کی جانب جو آپ نے چاند دیکھ کر پڑھنا ہے۔ ناظرین، شعبان المعظم کا چاند آپ کے لیے خوب دولت لا رہا ہے، کروڑ پتی ہونا چاہتے ہیں تو رمضان المبارک سے پہلے پہلے آپ کو اللہ تعالیٰ خوب دولت نصیب فرمائے گا۔ بس آپ نے شعبان المعظم کے چاند کو دیکھ کر یہ والا عمل ضرور کرنا ہے۔ آج انشاءاللہ چاند طلوع ہو جائے گا، جیسے ہی نیا چاند طلوع ہو پہلے تو چاند کی دعا پڑھنی ہے، اور اس کے بعد اگر آپ خوب دولت، رزق، مال، پیسہ چاہتے ہیں تو آپ نے وہیں کھڑے کھڑے صرف 101 مرتبہ یہ پڑھیں۔ اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں۔ یا بدیع العجائب بالخیر یا بدیع، اگر آپ نے 101 مرتبہ یہ پڑھ لیا تو آنے والے دنوں میں آپ کو کروڑ پتی ہونے سے کوئی نہیں روک سکے گا۔ یہ عمل آپ نے چاند کو دیکھ کر ہی کرنا ہے۔ چاند کی 1 سے لے کر 7 تاریخ تک آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حضور ہاتھ اٹھائیں، دعا کریں، انشاءاللہ جگہ پر کھڑے کھڑے ہی اللہ تعالیٰ آپ کے دولت، رزق، مال پر کن فرما دیں گے، اور پھر اتنا نصیب ہو جائے گا کہ آپ کی نسلیں بھی کبھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گی۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئے تو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کریں۔ جزاک اللہ خیر۔